وسلم علیک یا حبیب اللہ، اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، گرجی آیا کملی والا۔ انہیں نہ حل دو سائیں، انہیں نہ حل دو، کو بھی زبان خاموش نہ رہے۔ جائیں جائیں کہ ماجے آقا جی آمد تے خوشی ہے وہ ہاتھ متے کرے۔ یہ جتنے ہاتھ کھائیو وہ بآواز بلند مجھ سے گرجی کرے پڑھدا۔ آیا کملی والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا، والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، ہاتھوں کو لہرا کے آیا کملی والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا۔ جس کی آمد سے لگا، جس کی آمد سے لگا ظلمت کے منہ پہ تالا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا۔ ناز کر اپنے مقدے پر حلیمہ، ناز کری، آواز بلند بھئی سبحان اللہ۔ یہ ابتداء سائیں انجا تائیں جترے تائیں تو ہاں ماسا گرجی کرے ماں جو ساتھ بآواز بلند سبحان اللہ جے ساتھ نہ ڈیندو تو وہ ذوق تو آنکھ نہ ملدو جیڑی جو امید کئی بیٹھا ہے۔ صحیح جے کو ایک دفعہ سبحان اللہ چوے تو اللہ ہونے کے 90 نیکیوں عطا کندو۔ صرف 90 نیکیوں نہ مل دے، 90 گناہ بھی خالق کائنات مٹائے چھڑ دو۔ صرف گناہ نہ مٹدا، 90 درجات بھی خالق کائنات بلند فرمانے۔ رب عطا کرنے میں بخل نہیں کر رہا ہے، بندہ لینے میں بخل کرتا ہے۔ بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ ہاں اینی کو ہیٹ نہ ہے چھوڑو۔ ناز کری اپنے مقدے پر حلیمہ، ناز کری، اے حلیمہ ناز کری، تیری گودی کو خدا نے، تیری گودی کو خدا نے نور سے بھر ڈالا، آیا کملی والا، چو آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ آواز موتے کرو اس کو، یہ چھکے تو آواز کتنا کوئی آیا کملی والا۔ صحیح امام بخش صاحب ماں کے
حکم ॾिनो त साईं उर्दू वारी नात पढ़जो ताकी तव्हां सां जेको न गॾिजी करे नात पढ़नि। मूंखे त माहौल नथो नज़रे जो मां सां गॾिजी करे पढ़ो था, को बि ज़बान ख़ामोश न रहे। असुल जंहिंखे मुंहिंजे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी आमद ते ख़ुशी आहे, वो बावाज़ बुलंद चए आया कमली वाला, आया कमली वाला, बोलो आया कमली वाला। दी खबर ये आमिना को हजरत जिब्रील ने, हजरत जिब्रील ने कि तेरे घर नबियों का है, तेरे घर नबियों का है सुल्तान आने वाला। आया कमली वाला, चो आया कमली वाला, आया कमली वाला, आया कमली वाला, चो आया कमली वाला। बारहवीं की सुबह सादिकी आमिना बीबी के घर, आमिना बीबी के घर आ गया हमें आसियों के, आ गया हमें आसियों के नाज उठाने वाला। आया कमली वाला, चो आया कमली वाला, आया कमली वाला, आया कमली वाला। जीअं तव्हांखे वणंदो उहो ठाहियोसि, थोरो डिले कम करोसि। हाँ, आवाज़ खुलियल हुजे बाबा। असांखे मुंहिंजी कुछ ॾींहंनि खां तबीयत नासाज़ हुई, इन्ही वजह खां गले ते बि असर हो, तो हे हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अरबाबे फिक्र व दानिश, अस्हाबे महब्बत व मवद्दत, बिलखुसूस ज़ेर सदारत पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पैकरे इखलास व महब्बत, शेख मोहम्मद जाफर साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, वज़ीर सरपरस्ती यादगार असलाफ, पैकरे इखलास व महब्बत, काजी शफी मोहम्मद ओवैसी, खतीब जामे मस्जिद नूरानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, व स्टेज पर दीगर उलमाए किराम, सनाफ़ानान मुस्तफ़ा, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बंदे नाचीज़ ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के, बेटा खामोश हो जाए, 17वां पारा सूरह अंबिया आयत नंबर 107 आप अहबाब की
سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آثار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز ہے۔ علامہ صاحب نے حکم دیا کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، تو ساؤنڈ ابھی بنایا تو ہے ماشاءاللہ، لیکن دیکھیں کب تک یہ میرا ساتھ دیتا ہے، میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ ابتدائی گفتگو تھوڑی سی شاید آپ کو مشکل محسوس ہو، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آواز بلند چو سبحان اللہ۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن، میں اب آپ کو چیک کرنے لگا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آخر والے پھر بھی خاموش ہیں۔ اب میں جب دوبارہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھوں، آپ نے ہاتھ بلند کر کے، بھائی سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ اردو سمجھ اچھے تھی؟ زندگی میں کدی تقریر نہ ہے کئی سندھی میں صحیح تو سبحان اللہ جو مطلب ہے اللہ پاک کا، جدی تو اللہ تبارک و تعالی جی پاکیزگی بیان کردے اللہ تو کے پاک کرے چلے پانچی زبان جی لج رکھے کرے تو سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے اے محبوب آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں رحمت للعالمین کی دو نحوی ترکیبیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ رحمت للعالمین یہ ارسلنا فعل کا مفعول لہو واقع ہو رہا ہے۔ دوسری ترکیب اس کی یہ ہے رحمت للعالمین یہ ارسلنا کا کی کاف حاضر ضمیر سے حال واقع ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں جب یہ مفعول لہو واقع ہو تو اس صورت میں اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ ہی کو تمام کائنات والوں کے لیے ہی رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر رحمت خداوندی کا در رسول پاک ہی ہے۔ یہی وہ پیارا مضمون ہے کہ جس کی طرف لطیف انداز سے میرے امام اعلیٰ حضرت نے اشارہ فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے دین، نہیں اور کوئی مفہوم ہے جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین حال واقع ہو رہا ہے کاف ضمیر مخاطب سے۔ اس وقت اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اب جو رحم کرتا ہے اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیڑو بھی شخص کنجے متوں بھی رحم کرے انہی رحم کرن وارے جے کا 4 شین جو ہوجن ضروری ہے۔ عربی میں رحم کرن وارے کے چوندہ ہیں راحم، جے جے متوں رحم کیو ونye انہی کے چوندہ ہیں مرحوم۔ راحم کے لیے جو رحمت کرنے والا ہے اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ رحم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن کی سری آیہ مبارکہ نص قطعی سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ جب میرے آقا رحمت ہیں تو پھر راحم کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو رحم کر رہا ہے اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بآواز بلند چاہو اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت والوں کا عقیدہ ہے کہ آقا زندہ ہیں۔ ابھی بھی صاحب آپ میلاد مناتے ہیں، آپ کو پتا ہے 12 ربیع الاول تو نبی کے وصال کی تاریخ ہے،
میں نے کہا پگلے ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں بلکہ زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ابھی بھی صاحب دلیل، بھائی میرے آقا کو رحمت مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں، نبی کریم سراپا رحمت ہے۔ ارے ہر نبی آیا، کوئی ایک معجزہ لے کر آیا، کوئی 2 معجزے لے کر آیا، کوئی 3 معجزے لے کر آئے۔ جب نبی کی باری آئی، میرے تیرے نبی کی باری آئی، خالق کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے پیارے حبیب کو سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کے مبعوث فرمایا۔ جب نبی کو راحم تسلیم کرو گے اور کرنا پڑے گا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ جب رحمت ہے، رحمت بمانا رحم ہے، رحم فرمانے والا تو راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ ایک موال ہو جے، مردہ ہو جے، صحیح ماں جی مدد کرو، صحیح ماں جی مدد کر، مردہ کیا جناب والا آپ کی مدد کرے گا۔ تو راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو راحم کے لیے ضروری ہے وہ مرحوم کے احوال سے باخبر ہو۔ مرحوم کا یہ مطلب نہیں مری وہ، مرحوم کا مطلب ہے کہ جس پر رحم کیا جائے تو اب راحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کرتا ہے اس کے احوال سے اس کو باخبر ہونا ضروری ہے۔ تو اسی آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ خالق کائنات نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری امت کا علم عطا فرما دیا۔ اگر میرے آقا عالم الغیب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راحم نہیں ہیں۔ اگر راحم ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب پوری کائنات کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم رحم فرمانے والے ہیں تو ان کا باخبر ہونا اپنی امت سے یہ ضروری ہے۔ یہ 2 عقیدے ہوئے، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ دوسرا عقیدہ اسی آیہ مبارکہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ تیسری چیز جو راحم کے لیے ضروری ہے کہ راحم کا مختار ہونا ضروری ہے، اس کا با اختیار ہونا ضروری ہے۔ اب جناب والا، میں ایک سیدھا سادہ مولوی، میرے پاس ایک جناب والا کوئی شخص آیا، صحیح مجھے مدد کیو، مہربانی کرے صحیح ماں کے پاکستان جو وزیر اعظم بنائے چلے، وہ صحیح ماں وٹ کیڑی طاقت ہے، وہ وٹ کیڑی شے جو اختیارات تو کہ وزیر اعظم بنائے چھڑا، اختیار ہوں تو وزیر اعظم بنائے دم سے۔ ہاں ماں تو ایک مولوی مسکین لاچار دعا کرے سکتے ہاں تو وزیر اعظم بنے۔ او بھائی جب میرے چیز میں ایک چیز ہے نہیں، میں دوسرے پر کیسے رحم کروں گا، اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پتہ چلا جب میرے آقا تمام کائنات والوں کے لیے رحمت ہیں تو میرے آقا با اختیار بھی ہیں۔ خالق کائنات نے ہمارے نبی کو مختار کل بنا کے مبعوث فرمایا۔
چوتھا عقیدہ اس آیہ مبارکہ سے اس رحم ہونے کی دلیل پہ، رحم ہونے کے لیے رحم کرن وارے جے کہاں ایو ضروریات جے جے متو رحم کرے تو ہونی جے نزدیک ہو جے، مرحوم کے قریب ہونا ضروری ہے۔ میں بیٹھا ہوں اتھل میں، مجھے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے بیلا سے، جناب مولوی صاحب مجھے پیٹ میں سورا سے تو وہیں تھکیں بیلا میں، ماں اتھل میں سامنے ہوں دا سے کو تو جی مدد کندہ سے سمجھنا اچھی تھے، آواز بلند چاہو سبحان اللہ آئے ماں چاہو نا۔ علامہ صاحب پہ فرمائن تھے ترنم تھے اور قرآن تھے، قرآن تدی پڑھ دا سے انشاءاللہ جدی تو ہاں پانچ جذمے میں ہی دا۔ تو راحم کے لیے جو رحم کرتا ہے اس کے لیے مرحوم کے قریب ہونا ضروری ہے۔ اسی آیہ مبارکہ سے پتہ چلا جب آقا رحمت ہیں تو ماننا پڑے گا کہ آقا حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اب آتے ہیں جناب دلائل کے ساتھ، یہ تو ہو گیا جناب۔ اب آپ نے یہ نقشہ بٹھا لینا ہے کہ راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، راحم کے لیے با اختیار ہونا ضروری ہے، راحم کے لیے مرحوم کے قریب ہونا ضروری ہے، اور راحم کے لیے با علم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو علم غیب بھی عطا فرما دیا۔ کہاں تھے لکھے اللہ سائیں؟ قرآن میں لکھا ہے۔ پوچھ سکتے ہیں آپ اس سے حضرت اپنے نبی کو رحمت مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کیسے مانتے ہو؟ ہمیں سمجھائیں، ہمیں سمجھائیں کہ حضور کیسے رحمت سے قرآن رحمت، اسلام رحمت، فلاں رحمت، اسی کدی انکار کرو۔ او بھائی جو رحم کرنے والا ہوتا ہے، پہلا تو تمہارا عقیدہ یہاں سے جناب کہ حضور علیہ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری، صحیح قرآن کو کوئی دلیل؟ آئیے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھنے لگا۔ خالق کائنات نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ مِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ مزو ناچے تو صحیح لاسٹ وارا چو سبحان اللہ۔ انیا تائیں تمہارے خیال میں ہے مجمع وارا سامنے وارا نہ چاہتا پہن تو آخر وارا تو انہیں کی بھی سردی لگے تھی، باواز بلند چو سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ مِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آئیے عزیزان محترم، 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے حبیب پیارے اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر وہ اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر بیٹھے، جب ان سے کوئی اس گناہ سرزد ہو جائے، پاک پہ آ جائیں، پروردگار
جانوں پہ ہم نے اپنے ظلم کیا، ہم سے گناہ سرزد ہوا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، لیکن خالق کائنات اپنے محبوب کا در کیوں دکھا رہا ہے؟ عزیزان محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو پھر میرے حبیب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ پروردگار جب تیرے حبیب کے دروازے پہ آ جائیں گے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فاستغفر اللہ، مجھے حبیب کے دروازے سے اچھی کری، وہ خالق کائنات کو ہونی گناہ جی معافی طلب کر۔ پروردگار جدی تجھے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے دروازے تے آیا سے تو کو معافی گرے سے وہ اسانی بخشش تھی دی نا نا۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے واستغفر لهم الرسول، اے رسول بھی تمہاری سفارش کرے چھدی، یہ رسول بھی تمہاری سفارش کر دے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش کی مہر لگ جائے گی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمائے گارنٹی کے ساتھ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور بے ضرور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ ایک کہنے لگا جناب حبیبی صاحب اس آیہ مبارکہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندہ ہونا جناب والا کیسے ثابت ہوا؟ عزیزان محترم، قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو 3 دن گزر گئے۔ ایک عربی اسے علم نہیں ہے کہ اس دار فانی کی میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس عربی سے گناہ سرزد ہو گیا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ اس عربی نے پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، جب اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر بیٹھے تو پھر حبیب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا۔ وہ عربی چلا اپنے گناہ کی بخشش کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سامنے صحابہ کرام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کو اب 3 دن گزر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہے۔ وہ عربی آ کے عرض کرتا ہے یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کہاں تشریف فرما ہے؟ بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں پہ جلوہ گر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزار مبارک میں جلوہ گر ہے۔ اب میرے آقا کو 3 روز ہو گئے، آپ وصال فرما گئے۔ عربی آیا جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پہ زاروں قطار رونے لگا اور یہی آیہ مبارکہ پڑھنے لگا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یا رسول اللہ، جب سے میں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا آپ کی بارگاہ میں آ گیا، پروردگار سے اپنی گناہ کی معافی طلب کرنے لگا۔ خدا کی قسم وہ زاروں قطار رونے لگا
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی کہ جا عربی تیری بخشش ہو گئی ہے۔ قبر سے آواز آئی عربی تیری بخشش ہو گئی۔ بولتے زندہ ہیں مردہ؟ اونچا بولیں۔ یا آپ کے علاقے میں مردے بھی بولتے ہیں؟ بآواز بلند چاہو، زندہ بولتے ہیں مردہ؟ میرے آقا کی قبر مبارک سے آواز آئی عربی تیری بخشش ہو گئی۔ تبھی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کہا بی بی صاحب کوئی اور دلیل؟ میں نے کہا یار تو قرآن کو بھی نہیں مانتا، آؤ تیرے گھر سے تیرا حوالہ دے دوں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے، نبی اونچا بولیں۔ میں نے کہا جناب سیاسی نعرہ بھی لگتا ہے کہ بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں یہ سیاسی نعرہ مبارک ہو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ذرا ہمیں بھی سمجھائیں۔ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا جناب والا دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب مفتی محمود صاحب کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ میں نے کہا تمہارا مفتی محمود زندہ ہو سکتا ہے، نبی کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ گال سمجھ اچھے تھی؟ اور بھائی ہمیں بھی تو بتائیں، مانا مفتی محمود صاحب اس وقت زندہ تھے، آج کیسے زندہ ہیں؟ اور بھائی تمہیں اپنے مولوی کا زندہ ہونا رہنا مبارک، ہمیں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جلاء الافہام صفحہ نمبر 63 پہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ یوم الجمعہ، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن مجھ پہ درود پڑھنے کی کثرت کیا کر۔ بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، جمعے والے دن درود پڑھو اس لیے کہ اس دن کو فرشتے حاضر کرتے ہیں درود۔ ابھی بھی صاحب دلیل تو کچھ دے رہے ہو، دعویٰ کچھ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب درود فرشتہ پہنچاتا ہے۔ میں نے کہا وہ تمہارا درود ہے جو فرشتہ پہنچاتا ہے، جو محبت کے ساتھ میرے آقا کی ذات پہ درود پڑھتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ،
میرا کوئی بھی غلام حیث کان، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا کوئی بھی غلام کہیں سے بھی، خواہ وہ اتھل سے پڑھ رہا ہو، پاکستان کے کسی کونے سے پڑھ رہا ہو، حیث کان، جہاں سے پڑھ رہا ہو، الا بلغنی صوتہ، میں اس کی آواز کو خود سنتا ہوں۔ حیث کان، جہاں سے بھی میرا امتی مجھ پہ درود بھیجے، الا بلغنی صوتہ، اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی وَقُلْنَا بَعْدَ وَفَاتِكَ، کملی والے آج تو آپ ظاہری حیات میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، کیا وصال فرمانے کے بعد بھی آپ ہم امتیوں کا درود خود سماعت کریں گے؟ وَقُلْنَا بَعْدَ وَفَاتِكَ، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وفات کے بعد بھی آپ ہمارا درود خود سنیں گے؟ قال، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَبَعْدَ وَفَاتِي، میرے غلاموں وفات کے بعد بھی میں خود اپنے امتی کا درود سنوں گا۔ اللہ، کیوں؟ میرے آقا نے دلیل دی، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، رب نے قانون بنا دیا ہے وہ تمہارا نبی ہوگا الیاذ باللہ جو مر کر مٹی میں مل گیا ہے۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ خالق کائنات نے مٹی پر حرام کر دیا ہے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا۔ نہیں بھائی نہیں، نام نہیں لے کسی کا، دلیل کے ساتھ بات کریں کسی کو۔ جناب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا، تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم زندہ نبی کا جشن مناتے ہیں، ہم زندہ نبی کا قاضی 12 کو مثال ہم نے کہا کہ سوگ وہ منائے جن کا نبی مر گیا ہو، ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے زندہ نبی کا جشن مناتے ہیں۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، پڑھیے ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔
ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے۔ راحم وہ ہوتا ہے، رحم کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو۔ اور دوسری بات کہ رحم کے لیے ضروری ہے کہ مرحوم کے احوال سے باخبر ہو۔ تو پتہ چلا خالق کائنات نے اپنے نبی کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ دلیل آئیے خالق کائنات نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کے اندر ارشاد فرمایا، باواد بلند تو سبحان اللہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پروردگار نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے حبیب پیارے، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ فضل عظیم کیا ہے۔ کہا جناب کوئی اور دلیل؟ آؤ جی بخاری شریف